وہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور جان کی آزمائش تو اپنی جگہ ہے، بہت سارے ایسے کمنٹس پاس ہوں گے، بہت سارے ایسے کمنٹس پاس ہوں گے، ایسی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں گی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال ربي في كتابه العظيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، بحیثیت مؤمن اور مسلمان ہماری زندگی میں ہمیں مختلف مراحل سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آدمی کبھی امن و امان کے ماحول میں ہوتا ہے اور کبھی خوف و ہراس کے ماحول میں ہوتا ہے۔ زندگی کبھی یکساں نہیں ہوتی، آدمی کبھی خوشیوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی غم اور الم اور مصائب و آلام کے دور سے اس کو گزرنا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اہل ایمان کی زندگی کی یہ خاصیت ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے احسب الناس، لوگوں نے کیا سوچا ہے، کیا گمان کیا ہے اس نے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ آزاد ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، وہ یہ کہے کہ میں ایمان لایا ہوں، وهم لا يفتنون، اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ فتنہ، یہ آزمائش، یہ ابتلا، یہ مصائب و آلام، یہ خوف و ہراس کا ماحول، ایسے ماحول سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا کیا تم سوچتے ہو، کیا گمان کرتے ہو تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کی زندگیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جن کی زندگی میں انہیں تکلیفوں نے اور پریشانیوں نے ان کو چھو لیا تھا اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے تھے، پریشانیوں کی وجہ سے، مصائب و آلام کی وجہ سے، فتنے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ہلا کر کے رکھ دیے گئے تھے، اور اتنی تکلیفیں آئیں کہ لوگوں نے وقت کے رسول سے کہا کہ متى نصر اللہ، رسول نے کہا اور ان کے ساتھیوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ خوف و ہراس کا ماحول ہونا ایک مسلمان کی زندگی میں یہ ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں خوف کا ماحول ہو، دہشت کا ماحول ہو، غم کا ماحول ہو، مصائب کا ماحول ہو، تکلیف کا ماحول ہو، یہ ممکن ہے، اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، یہ آزمائش ہوگی تمہاری۔ کن چیزوں سے آزمائے گا اللہ تبارک و تعالی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ان چیزوں سے ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، خوف کا ماحول ہوگا، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر وحشت پیدا ہو جائے گی، تم گھبراہٹ کے شکار ہو جاؤ گے، تم کو اپنے گلی، اپنے محلے، اپنے علاقے میں تم امن محسوس نہیں کرو گے، بدامنی کا خوف تم کو ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فاقہ کشی سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، بھوک اور پیاس کی شدت سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم تم کو جان اور مال کے نقصانات سے آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے کاروبار سے، تمہارے پھلوں سے، تمہارے رزق سے، تمہاری روزیوں سے، تمہارے کاروبار سے ہم تم کو آزمائیں گے، تمہاری کھیتی باڑی سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے اس موقع پر جو صبر کرتا ہے۔ اور کس کے لیے خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے، یہ سب کچھ میری زندگی میں جو کچھ ہے، ہمارے ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، اولاد، کاروبار، یہ امن، یہ سکون، یہ چین، جو کچھ ملا تھا سب اللہ کی جانب سے تھا اور سب لوٹ کر کے وہیں جانا۔ یہ اہل ایمان کی مثال، ان کی پہچان، ان کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ امتحان کیسا ہوگا؟ خوف کا ماحول کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ آپ کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسَكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تمہارے مال اور جان کے معاملے میں اس کو تلف کر کے، اس کے نقصانات کے ذریعے سے ہم تم کو ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مال اور جان کی آزمائش تو اپنی جگہ ہے، بہت سارے ایسے کمنٹس پاس ہوں گے، بہت سارے ایسے کمنٹس پاس ہوں گے، ایسی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزرے، اہل کتاب جو گزرے، ان سے بھی سنو گے تم، اہل ایمان کے تعلق سے
مسلمانوں کے تعلق سے بہت ساری ایذا رسانی کی باتیں، دل کو تکلیف پہنچانے والے کمنٹس اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے نعرے تمہارے کانوں سے ٹکرائیں گے اہل کتاب کے ذریعے بھی، والذین اشرکوا، اور جو مشرکین ہیں ان کے ذریعے بھی تمہارے کانوں میں ایسی ایسی باتیں سنائی جائیں گی، ایسی ایسی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں گی جو تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہوگی، جو تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہوگی۔ ایسے حالات پیش آئیں گے۔ کرنا کیا ہے ایسے معاملے میں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اس موقع پر اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ رب العالمین کا تقوی خوب اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ رب العالمین نے بہترین وعدہ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے۔ اس موقع پر ہمیں صبر کرنا ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے میرے بھائیوں۔ خطبہ مستونہ میں جو آیت میں نے پڑھی، 2 آیات کی تلاوت میں نے کی ہے، سورہ انفال کی 45 اور 46 نمبر کی وہ آیت ہے۔ آیت کریمہ پر غور کیجئے، مختصر طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، تمہاری ملاقات کسی ایسی جماعت سے ہو جائے، تمہارا سامنا کسی ایسی جماعت سے ہو جائے تمہارا مخالف ہے، تمہاری تہذیب، تمہاری شناخت، تمہارے عقیدے، تمہارے ایمان، تمہارا دین، تمہاری شریعت کہ جو مخالفت کرنے والا ہے، اس کا انکاری ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے، ایسے لوگوں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، تمہارا سامنا ہو جاتا ہے۔ کل تک تو ہم سے بہت دور تھے، آج بہت قریب آ گئے، ایک سامنا ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئہ، ایسی جماعت سے جو دین اسلام کے خلاف ہو، شریعت کا مخالف ہو، دین اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نام کا مذاق اڑانے والا ہو، اس کی تضحیک کرنے والا ہو، اس کی تکفیر کرنے والا ہو، ایسے لوگوں سے تمہاری ملاقات اگر ہو جائے، آمنا سامنا اگر ہو جائے، ان سے واسطہ پڑنا شروع ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاثْبُتُوا، سب سے پہلا کام اختیار کرنا ہے تمہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، تمہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، تمہارے اندر ڈر اور گھبراہٹ اور بیک فٹ پر آ جانا، اپنی اصلیت کو چھپا لینا، اپنی حقیقت کو چھپا لینا، اپنی آئیڈینٹیفائی کو، اپنی شناخت کو چھپا لینا، اپنا نام تبدیل کر دینا، چہرے صاف کر لینا۔ بھائی اب ماحول ایسا آ گیا ہے تو چلو ادھر ہوا ہو جدھر کی، ہے نا، چلو ادھر ہوا ہو جدھر کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب ماحول بدل گیا تو خود کو بدل ڈالیں، ہے نا، نام بھی تبدیل کر لیں، شکل بھی تبدیل کر لیں، لباس بھی تبدیل کر لیں، بھائی چلو ادھر ہوا ہو جدھر کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، تمہاری جو شناخت ہے، جو تمہارا عقیدہ ہے، جس دین پر تم قائم ہو اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو اس وقت۔ یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا ہے۔ استقامت، اللہ اکبر، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے بعد میں جم جاؤ، جمے رہو اپنے دین پر، اپنی شناخت پر، اپنے عقیدے پر، اپنے اعمال پر جم جاؤ۔ اگر اس سے پہلے تمہارے اندر وہ جماؤ نہیں تھی، وہ ٹھہراؤ نہیں تھا، تو آج ضرورت ہے کہ آج تم اپنے عقیدے پر جم جاؤ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا جب ابتلا اور آزمائش کی گھڑی ہوئی، جب ابتلا اور آزمائش کی گھڑی ہوئی، اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے قدم کو جمانے کا حکم دیا۔ مکی زندگی کے مطالعہ کیجئے، وہ مکی زندگی کے جو دور گزرے، اللہ اکبر، 13 سالہ دور مکے میں دین اسلام کی ابتدا ہے، دین اسلام کی ابتدا ہے۔ مشرکین کی جماعت، کفار اور مشرکین، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان کے گھرانے والے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بن گئے. آپ کا جینا دوبار ہو گیا ہے. جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا ان کی زندگیاں دوبار ہو جاتی تھیں. ان کو پیٹا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا, ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں ڈالا جاتا تھا, ان کو گرم ریتیلی زمین پر لٹا کر بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کے ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دو, اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کر دو. ایسے حالات پیش آئے صحابہ کرام کی زندگی میں, لیکن وہ عزم, استقلال, ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے دکھلایا دنیا والوں کو کہ تاریخ اسلام کے اندر ایسی نظیر نہیں ملتی. تاریخ اسلام کے اندر ایسی نظیر نہیں ملتی ہے. تو جب مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, خوف کا ماحول ہو, تو خوف کے ماحول میں ضروری ہے کہ ایک مسلمان استقامت کا مظاہرہ کرے. فثبتو, ثابت قدمی اختیار کر لو, دین پر ثابت قدمی اختیار کرو. جو کلمہ تم نے پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جو تم نے پڑھا ہے, اس کلمے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو, جمے رہو اپنے دین پر, اپنے ایمان پر, اپنے عقیدے پر جم جاؤ. یہ پہلا کام کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھو, اپنی جو تمہاری جو حاجتیں ہیں, جو تمہاری پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھو اور اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں مانگو. کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ان میں اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے, ذکر توحید بھی ہے. توحید کا بھی ذکر کثرت سے ہونا چاہیے. اور یہ ذکر ضروری نہیں ہے کہ آپ عوامی سطح پر اور روڈ پر اور محلے میں اور چوک پر اور چوراہوں پر اور گاڑیوں میں کھڑے ہو کر کے آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں, ضروری نہیں ہے. بلکہ آپ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے لیے توحید الہی کے اقرار کریں, توحید الہی کے اقرار کریں. میرے بھائیو, اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا, کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا, اہم واقعہ پیش آ جاتا, آپ کو پریشانی کا ماحول ہو جاتا, غم و علم کا ماحول ہو جاتا, خوف کا ماحول ہو جاتا, تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور آواز کو بلند کر لیتے اور گلگلاتے, اور آپ دعا کرنا مقصود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب خوف کا ماحول ہو, ڈر کا ماحول ہو, دہشت کا ماحول ہو, مصیبت کا وقت ہو, ایسے موقع پر اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط کر لینا چاہیے. آج ہم 2, 3, 4, 5 دنوں کے اندر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں, اپنے آپ کو غور کریں. ان ایام میں ہم نے کتنی بار اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کیا. ہم دنیا بھر کے کمنٹس اور دنیا بھر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہے نا, لیکن کیا ہم نے اپنا وقت ایک بار بھی اللہ رب العالمین کا نام لیا, اللہ پر توکل اختیار کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر آسمان کی طرف سر اٹھاتے اور کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, رب سے رحمت کی طلب کرتے. رحمت نازل کرنے والا, خوف کو امن میں تبدیل کرنے والا, مصیبتوں کو آرام میں تبدیل کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کے خوف کو امن میں تبدیل نہیں کر سکتا. دنیاوی لوگوں پر اگر آپ نے سہارا لیا ہے, یہ فلاں آ گیا تو خوف میں ڈال دیا ہے, فلاں آ جائے گا تو امن میں ڈال دے گا.
کوئی آپ کو امن نہیں دے سکتا ہے. امن دینے والا اللہ رب العالمین کے ذات ہے, اسی کے پاس امن ہے. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پڑھے سورہ قریش کو پڑھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے قریش کو مانوس کرنے کے لیے اس کو گرمی اور سردی کے موسم میں ان کے کاروبار کے ذریعے سے ان کی زندگی میں تبدیلی لائی اللہ رب العالمین نے. اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ برقرار رہے تمہاری زندگی, تمہارے اندر کس چین یہ سکون اگر برقرار رہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جس خانہ کعبہ کی تم تعظیم کر رہے ہو, جس خانہ کعبہ کی تم بہت تعظیم کرتے ہو, اللہ نے فرمایا اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع, جو تم کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْف, اور خوف کے ماحول میں تم کو امن عطا فرماتا ہے. یہ امن اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے گی. ہمیں اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑنا ہوگا, اور اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تبھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی خوف سے نکال کر امن کا ماحول عطا کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تمہاری کامیابی اسی میں ہے, تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے گا, تمہیں خوف سے نکالے گا, مصیبتوں سے نکالے گا, تکلیفوں کو دور کرے گا, مصائب و آلام کو دور کرے گا, تمہاری زندگی کے اندر سکون عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اگر تم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو گے. تیسرا کام کیا ہے ایسے ماحول میں جبکہ ہم ان چیزوں کے طرف سے اپنے آپ کو بالکل ہٹا لیتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں نا, سوشل میڈیا کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک سے ایک عقل مند بیٹھ کر کے, ایک سے بڑے سے بڑا عقل مند ہے نا. اگر ابھی آپ کوئی پوسٹ کرے توحید کے تعلق سے, سنت کے تعلق سے, آپ کے پیچھے 10 لوگ لگ جائیں گے. ارے حالات کو سمجھیے مولانا, ابھی یہ حالت ہے, ابھی یہ ماحول ہے. آپ کے پاس صرف ایک ہی بات ہے, توحید ہے, سنت ہے, توحید ہے, سنت ہے. ارے حالات کو بھی ذرا سمجھیے, ذرا ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیجئے, وقت اور حالات کے تحت باتیں کیا کیجئے. ابھی کیا کرنا چاہیے اس کو دیکھیے. اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا, ان کی عقل مندی کا مظاہرہ ہی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی خوف کے ماحول میں کہہ رہا ہے, ماحول بالکل خوف زدہ ہے, آدمی فکر مند ہے, اس کو اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اس کو زندگی بچانا مشکل ہو گیا ہے, دشمنوں کی جماعت سامنے کھڑی ہے. اس سے بڑھ کر کیا معاملہ ہوگا؟ دشمن کی پوری جماعت سامنے کھڑی ہے, تحقیق کر دے. ایسے حالات پیش آ گئے. ایسے نازک ترین موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کامیابی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, تکلیف سے نکلنا چاہتے ہو, سنو اللہ تعالیٰ فرما تیسرا کام کرنا ہے. ثابت قدمی کا مظاہرہ نمبر 1, اللہ کا ذکر کرنا نمبر 2. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. اللہ رب العالمین کی اطاعت سے سر و انحراف نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت سے مطلب اللہ رب العالمین کی عبادات اور اللہ رب العالمین کی بندگی, اللہ رب العالمین کی عبادت, اللہ رب العالمین کی بندگی تم کو ہر وقت کرتے رہنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, یہ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ رب العالمین نے جو حکم قرآن کریم کے اندر دیا ہے, جو احکامات تم پر نازل فرمائے ہیں, اس کی مکمل 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 پاسداری کرتے رہنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اللہ کی اطاعت کثرت, اللہ کی اطاعت کرتے رہو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کرنے میں, اللہ رب العالمین کی عبادت کے کرنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرتے رہو. سنت کی اتباع اور پیروی کرتے رہو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہم ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہو سکتے ہیں. حالات جس قدر ٹائٹ ہو جائے,
اس قدر ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں منہمک ہو جانا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ آپ پر تکلیفیں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ پانی منگایا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، مصلی بچھاتے نماز کے لیے بیٹھ جایا کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں جاتے تھے اور خوب دعائیں مانگا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کی حالات میں بدر کا موقع ہے میرے بھائیوں، بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے۔ 313 مسلمان ہیں، 313 مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان ایسے ہیں جن کے پیٹ میں اناج نہیں ہے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، تن میں صحیح کپڑا نہیں ہے، سامان جنگ نہیں ہے، بس مسلمان ہے، بس وہ مسلمان تعداد کے مطابق 313 ہیں، 1000 کی تعداد ہے دشمنوں کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو، اپنی پیشانی مبارک کو رب کے بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گلگلاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا مناجات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ پڑھے قرآن کریم کو، پڑھیے جنگ بدر کا واقعہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کس قدر اپنا تعلق اپنے رب سے کی، رب کی عبادت میں لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک مت کرو، توحید پر قائم ہو جاؤ۔ اگر اب بھی نہیں سدھرے ہو تو اب سدھر جاؤ، اپنے عقیدے کو درست کرو، توحید پر عمل کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو۔ معمولی وہ سنت جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان سنتوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا۔ یہ مسواک ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی سنت ہے، اسی مسواک جیسی سنت پر کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تھی، کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ یہ معمولی نہیں ہے، ہر ایک سنت اپنے آپ میں مقام رکھتی ہے۔ آج ہم تو سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تدہیق ہو رہی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی اگر سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو اس کی تدہیق کی جاتی ہے، کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو اس کی تدہیق کی جاتی ہے، کہتا ہے سرکش گھوڑے کی طرح دم کی طرح اپنے ہاتھ کو ہلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ سنت کی تدہیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس کی تباہی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہ کسی فتنے میں پڑ جائے، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ کوئی دردناک عذاب ان کے اوپر میں آ جائے۔ یہ فتنے کی حالت ہے، ہم فتنے میں آ گئے ہیں، ہم خوف کے ماحول میں آ گئے، ہم ڈر کے ماحول میں آ گئے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یا ایھا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نمبر 3 ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو تنازع مت کرو آپس میں، جھگڑو نہیں، کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنی اپنی جماعت، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا طبلہ اور اپنے راگ کو چھوڑ دو اور آؤ قرآن و سنت پر قائم ہو جاؤ۔ اتحاد اس کا معنی نہیں ہے کہ تم ادھر گانا بجاؤ، ہم ادھر گانا بجائیں، ہم مزار میں ناچے، ہم بھنگڑا ڈالیں، تم اللہ اکبر بولو، سب ایک ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اتحاد اس بات پر ہے کہ آؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، ایک اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اور اس بات پر ہر ایک مسلمان قائم ہو جائے۔ یہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اب اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہیں گے میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے، وہ چشتی ہے، وہ قادری ہے، وہ سہروردی ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، ہم یہ ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہو جاؤ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اب وقت نہیں ہے کہ
اپنی اپنی ٹولی اور اپنی اپنی جماعت بنا کر کے الگ ہو جائے۔ اس موقع پر اپنی یہاں موجود جو ہمارے جماعتی احباب ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم معمولی باتوں پر الگ الگ رہیں۔ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی جماعتی احباب سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ معمولی باتوں پر الگ الگ ہو کر کے منتشر رہیں۔ ہم الگ ہیں، آپ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ وقت ہے، آج یہ موقع ملا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ موقع دیا گیا ہے کہ آج ابھی ہم اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر کے جماعت اور منہج اور سلف کی جو تعلیمات اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم متحد ہو جائیں۔ یہ وقت ہے ہمارے لیے، یہ وقت ہے، یہ سگنل ہے ہمارے لیے، ایک ہونے کا موقع ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع مت کرو، ٹولی فرقہ گروہ مت بنو۔ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے تم، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ساکھ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم اکیلے پڑ جاؤ گے، ہر کوئی تم کو خش و خاشاک کی طرف بہا کر لے جائے گا تم کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے موقع ملا ہے، ہم اپنے فروعی مسائل کو، اختلافات کو بھول کر کے آپس میں ایک ہو جائیں، سیر و شکر ہو جائیں اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک ہو جائے۔ ایک ہو کر ہم تعلیم کو، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو فروغ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سنو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم اکیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، پھر تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، کوئی نہیں پوچھے گا تم کو، ہر کوئی تم کو بہا کر کے لے جائے گا۔ یہ چوتھا کام تھا نا، یہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، چوتھا کام تھا یہ۔ پانچواں کام کیا ہے؟ بہت اہم ہے، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ صبر بہت اہم چیز ہے۔ حالات جب پیش آئے پینک نہیں ہونا چاہیے، گھبراہٹ کے شکار نہیں، کیا ہوگا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا، دکان کیسے جائیں گے، دکان کیسے کھولیں گے، کاروبار کیسے کریں گے، باہر کیسے نکلیں گے، ہے نا، یہ کیسے کریں گے، نماز کہاں پڑھیں گے، قربانی کہاں کریں گے، پینک نہیں ہونا، صبر کرو، حالات پر نظر رکھو اور اللہ رب العالمین سے استغاثہ کرو، فریاد کرو، دعائیں مانگو اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین تمہارے حالات کو بدلے گا۔ اور یہ جو خوف کا ماحول ہے یہ چند روزہ ہے، چند روزہ زندگی ہے اور یہ چند روزہ ماحول ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماحول کو بدلے گا۔ یاد رکھو دنیا کے اندر اس سے بدترین حالات پیش آئے ہیں، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا فرعون آیا ہے، وقت کا بڑا سے بڑا فرعون آیا جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے تازیانہ عبرت بنا دیا، اس کو تھوکتا ہے لوگ اس کے اوپر۔ بڑے سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کے پاس کوئی قدرت ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ آج موقع ہے، اچھل رہا ہے، کل یہ تباہ و برباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، توکل کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ کام کریں۔ یہ خوف کے حالات میں جو آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع تھا کہ خوف کی حالت میں مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، چند جو بنیادی باتیں تھی میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماحول میں تبدیلی پیدا فرما، الہ العالمین ہماری خوف کو امن میں تبدیل فرما، الہ العالمین مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہ العالمین مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، الہ العالمین مسلم ماؤں اور مسلم بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین دنیا کے کسی خطے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان تمام مسلمانوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرما، الہی اپنی نصرت، اپنی تائید، اپنی حمایت اے اللہ مسلمانوں کو عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.